بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 11 بار یہ کلمہ پڑھ کر دم کر دیں، پتھر دل بیٹا بھی موم بن جائے گا، ہاتھ جوڑ کر خود معافی مانگے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کا ایک سلگتا ہوا دکھ بن چکا ہے۔ اولاد اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے لیے انسان تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب وہی اولاد جوان ہو کر نافرمانی پر اترتے تو والدین کی ہستی بستی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آج کئی گھر ایسے ہیں جہاں دولت کی ریل پھیل ہے، عالی شان محل جیسے مکانات ہیں اور شہرت کی کوئی کمی نہیں، لیکن ان کے والدین کے سر معاشرے میں اپنی اولاد کی بدتمیزی اور نافرمانی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ باپ جس نے اپنی جوانی بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے قربان کر دی، آج وہی بیٹا اس کے سامنے آنکھ دکھاتا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی راتوں کی نیند اپنے بیٹے کے سکون کے لیے وار دی، آج وہی بیٹا اسے بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ یہ وہ کرب ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ہر دکھ کا مداوع رکھا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ مبارک کلمہ بتائیں گے جسے صرف 11 بار پڑھ کر دم کرنے سے کایا پلٹ جائے گی، اور آپ کا وہی بیٹا جو آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنی توحید کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت مبارکہ سے اندازہ لگائیے کہ والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ محترم ناظرین، جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے والدین کا دکھ دکھاتی ہے بلکہ اپنے رب کو بھی ناراض کر دیتی ہے۔ آج کل کے دور میں موبائل فون، بری صحبت اور مغربی تہذیب کے ہمارے نوجوانوں کے دل سے بڑوں کا ادب ختم کر دیا ہے۔ والدین پر پرانا فیشن سمجھا جانے لگا ہے اور ان کی نصیحتیں بوجھ لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیے دنیا کی تمام کامیابیاں اس وقت تک ہی ہیں جب تک والدین کی دعا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ جس گھر میں اولاد والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، اس گھر سے برکتیں اور سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اس گم گشتہ سکون کو واپس لانے کا روحانی راستہ بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ وہ سنہری اصول ہے جو اگر آج آپ کی نسل سمجھ لے تو وہ دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچ جائے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے اسلام اس قدر سخت ہے کہ انہیں اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں اور نصیحتیں بے اثر ہو جائیں تو پھر روحانی علاج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ ان اولیاء اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے جنہوں نے قرآنی آیات کی تاثیر سے بگڑے ہوئے لوگوں کے دل بدل دیے۔ یہ کلمہ براہ راست انسانی قلب پر اثر کرتا ہے۔ جب آپ اسے پڑھ کر دم کریں گے تو اس کے روحانی انوار و تجلیات آپ کے بیٹے کے دل سے سختی اور ضد کو ختم کر کے وہاں نرمی اور محبت پیدا کر دیں گے۔ وہ بیٹا جو کل تک گھر سے باہر وقت گزارتا تھا اور آپ سے بیزار رہتا تھا تو وہ انشاءاللہ گھر کی رونق بنے گا اور آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو اولاد کی نافرمانی کے پیچھے کبھی کبھی نظر بد یا برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان خود سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ وہ کیوں اپنوں سے دور ہو رہا ہے۔ ایسے میں یہ 11 بار کا مختصر عمل ایک ایسی طاقتور ڈھال ثابت ہوگا جو ہر قسم کی منفی توانائی کو ختم کر دے گا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد پر غصہ کرنے یا انہیں کوسنے کے بجائے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں اور اس مخصوص کلمے کا سہارا لیں۔ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی اپنے اولاد کے حق میں دعا۔ جب آپ اس روحانی عمل کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں گے تو عرش الہی سے رحمت کے فیصلے صدر ہوں گے۔ آج کے مقابلے کے اس دور میں جہاں ہر طرف بے سکونی ہے، وہیں والدین کامیاب ہیں جن کی اولاد
ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کا کہنا نہیں مانتا، بری صحبت میں پڑ چکا ہے، اچھا یا آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، تو ایسے اپنا دشمن نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک مریض سمجھیں جس کا روحانی علاج ضروری ہے۔ یہ کلمہ جو بتانے جا رہے ہیں، یہ دلوں کی تسخیر کرنے کا سب سے بڑا راز ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ وہ بیٹا جو آپ کی نصیحت کو ٹھکرا دیتا تھا، اب آپ کے ایک اشارے پر جان مارنے کو تیار ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اور شفا صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں اور بدلے ہوئے دلوں کے لیے بھی ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر کے وہ محبت دوبارہ لوٹ آئے گی جو برسوں پہلے تھی۔ والدین کا مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ ان کی ایک آہو پکار عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسبب الاسباب وہ ذات ہے جو مردہ زمین سے ہریالی نکال سکتی ہے، اور وہ پتھر دلوں کو موم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس روحانی نسخے کو اپنا کر آپ اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے سے نجات پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کریں گے، آپ کے بیٹے کے رویے میں وہ تبدیلی آئے گی کہ آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے کہ کل تک جو بیٹا اتنا ضدی تھا، وہ آج اتنا فرما بردار کیسے ہو گیا۔ محترم ناظرین، والدین اور اولاد کا رشتہ اس دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس کی بنیاد خالص بے غرض محبت پر رکھی گئی ہے، لیکن جب اسی رشتے میں دراڑیں پڑنے لگیں تو پورا گھرانہ ایک نفسیاتی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اولاد کی نافرمانی محض ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی پکار ہے جس کا جواب ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھونڈنا ہے۔ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم عنصر دعا ہے، کیونکہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، دلوں کو پھیرنا صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ تاریخ اسلام میں ہمیں ایسی مائیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنی اولاد کی تقدیر بدل ڈالی اور انہیں وقت کا امام بنا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی والدہ کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اتباع نے جواب دے دیا تو ان کی والدہ نے راتوں کو رو رو کر اللہ سے سوال کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بینائی واپس لوٹا دی۔ آج کے دور میں اگر آپ کا بیٹا آپ کے بات نہیں مان رہا تو یہ وقت اس پر چیخنے چلانے کا نہیں بلکہ خاموشی سے اس خالق کائنات کے سامنے جھکنے کا ہے جو سینوں کے راز جانتا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا دل سے برا نہیں ہوتا، لیکن بری صحبت یا زمانے کی ہوا اسے بہکا دیتی ہے۔ ایسے اپنی انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے اس 11 بار والے کلمہ کا سہارا لیں۔ یہ کلمہ محبت کی وہ چاشنی ہے جو سخت سے سخت طبیعت میں بھی نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے والد کو جو نصیحت فرمائی وہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ قلب لباب یہی تھا کہ اللہ کی بڑائی اور والدین کا احترام ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جب آپ اس عمل کے ذریعے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے رجوع کریں گے تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت اور قدر دوبارہ جاگ اٹھے گی۔ بعض اوقات والدین یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر ایسا کیوں ہوا؟ محترم ناظرین، یاد رکھیے، آزمائش کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ اولاد کا فتنہ بن جانا بھی ایک بڑی آزمائش ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض ایک آزمائش ہیں۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کا طریقہ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کے کلام سے مدد لینا ہے۔ وہ بیٹا جو آج آپ سے ہاتھ چھڑا کر دور جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ اسی کلمے کی برکت سے کل آپ کے پاؤں چھو کر اپنی غلطی کی معافی مانگے گا۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سخت دل انسان کو اسلام کی آغوش میں لا کھڑا کیا تھا۔ دلوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اور جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ پتھروں سے بھی چشمے جاری کر دیتا ہے۔ سماجی مسائل میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے اپنے کردار کی وہ تصور پیش نہیں کر پاتے جو انہیں ہمارا
گرویدہ بنا لے۔ لیکن اگر آپ سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اب یہ روحانی نسخہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ 11 بار کا یہ عمل آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان موجودہ نفرت کی دیواروں کو گرا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے۔ جب والدین اپنے رویے میں نرمی اور دعا میں شدت لاتے ہیں تو اولاد پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ دراصل آپ کے اندر وہ روحانی قوت پیدا کر دے گا کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے بیٹے کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہوں گے، مگر وہ تیر غصے کا نہیں بلکہ محبت کا ہوگا۔ محترم ناظرین، جس بیٹے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کیا، جس کی چھوٹی سی تکلیف پر آپ تڑپ اٹھے تھے، اسے ایسے ہی ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر وہ آج نافرمانی کی ڈگر پر ہے تو اسے شیطان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ اس 11 بار والے کلمے کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ یہ کلمہ آپ کے بیٹے کے گرد ایک ایسا حصار قائم کر دے گا کہ کوئی بری طاقت یا بری صحبت اسے آپ سے دور نہیں کر سکے گی۔ آپ کہاں بیٹا خود محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو اسے اپنے والدین کی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ جو کل تک گھر آنا بوجھ سمجھتا تھا، اب اسے ماں کے قدموں میں جنت نظر آنے لگے گی۔ یہ معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا کلام برحق ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو دوبارہ ان اقدار پر کھڑا کرنا ہے جہاں والدین کی عزت اور اولاد کی فرما برداری گھروں کا حسن تھی۔ یہ ویڈیو اسی مقصد کی ایک کڑی ہے۔ جب آپ اس عمل کو پوری یکسوئی سے کریں گے تو صرف آپ کا بیٹا ہی نہیں سدھرے گا بلکہ آپ کے پورے گھر کا نقشہ بدل جائے گا۔ گھر میں برکت، سکون اور محبت کی ایسی فضا قائم ہوگی کہ آپ کا ہر دو خوشی میں بدل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے اور اولاد کی اصلاح کے لیے کی جانے والی دعا بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس کلام کی روشنی میں ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ کو وہ تمام آداب اور طریقے معلوم ہو سکیں جن سے یہ عمل اپنی پوری قوت کے ساتھ اثر دکھائے گا اور آپ کا بیٹا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن کر ابھرے گا۔ محترم ناظرین، کلام الہی کی تاثیر وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور جب یہ کلام ایک تڑپتے ہوئے باپ یا ایک روح ہوتی ہوئی ماں کے دل سے نکل کر زبان پر آتا ہے تو عرش الہی بھی اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ تاریخ اسلام میں اسے ان گت واقعہ موجود ہیں جہاں نافرمان اولاد نے والدین کا جینا دوبر کر دیا تھا، لیکن جب ان والدین نے اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا اور اس خاص کلمے کا سہارا لیا تو وہی اولاد وقت کے اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگی۔ ایک بہت مشہور واقعہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو توبہ سے پہلے ایک مشہور ڈاکو تھے، لیکن جب اللہ نے ان کے دل کی زمین کو اپنے غلام سے بدلا تو وہ تقویٰ کے اس مقام پر پہنچے کہ لوگ ان کی زیارت کو سادہ سمجھتے تھے۔ محترم ناظرین، اگر اللہ ایک ڈاکو کا دل بدل کر اسے اپنا ولی بنا سکتا ہے تو کیا وہ آپ کے بیٹے کے دل کو آپ کی محبت کی طرف نہیں پھیر سکتا؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، بس ضرورت اس یقین کی ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ آج کے دور میں اولاد کی نافرمانی کی ایک بڑی وجہ گھر سے روحانیت کا ختم ہو جانا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دی، انہیں بہترین سکول اور کالجوں میں بھیجا، انہیں ہر آسائش مہیا کی، لیکن شاید ہم انہیں اس خالق سے جوڑنا بھول گئے جو دلوں کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اولاد کی صرف دنیا بنائی ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی آخرت اور ان کے اخلاق کی فکر کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ جب آپ 11 بار اس کلمہ کو پڑھ کر دم کریں گے تو یہ دراصل اس فرض کی ادائیگی کی ایک روحانی کوشش ہوگی۔ یہ کلمہ آپ کے بیٹے کے سینے میں موجود اس انا اور تکبر کو ختم کر دے گا جو اسے آپ کے سامنے کھڑا ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نفسیاتی طور پر جب ایک جوان اپنی انا کے خول میں بند ہو جاتا ہے تو اسے نصیحتیں زہر لگتی ہیں۔ اسے میں آپ کا بولنا اسے مزید دور کر سکتا ہے، لیکن آپ کا خاموشی سے مانگنا اسے واپس
واپس لا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد کا اپنے اولاد کے لیے بد دعا کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی کی اپنی امت کے لیے بد دعا۔ اسی لیے کبھی بھی غصے میں آ کر اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، بلکہ اس 11 بار والے عمل کو اپنا معمول بنائیں۔ یہ وظیفہ محبت کی وہ زنجیر ہے جو آپ کے بیٹے کو آپ کے قدموں میں لے آئے گی۔ وہ بیٹا جو آپ کو جواب دینا تھا اب آپ کی آواز سن کر خاموش ہو جائے گا، اور اس کے دل میں یہ احساس جاگے گا کہ میں نے اپنے محسنوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور جب اولاد اپنی غلطی تسلیم کر کے ماں باپ کے سامنے جھکتی ہے تو اللہ کی رحمت بھی ان پر برستی ہے۔ سماجی تانے بانے میں آج کل ذاتی آزادی کے نام پر اولاد کو اپنے والدین سے بغاوت کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ میڈیا اور انٹرنیٹ نئے رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا ہے، لیکن محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی قانون اللہ کے قانون سے بڑا، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ والدین کا ادب واجب ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے یا کسی ایسی صحبت میں ہے جو اسے آپ کے خلاف بھڑکاتی ہے، تو یہ 11 بار کا کلمہ اس کے گرد ایک نورانی حصار قائم کر دے گا۔ کوئی بھی بری طاقت اس حصار کو توڑ کر آپ کے بیٹے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ یہ عمل آپ کے بیٹے کی سوچ کے رخ کو بدل دے گا، اور جو آپ کے گھر کو جیل سمجھتا تھا اب اسے اسی گھر میں سکون ملے گا۔ محبت وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر طاقت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اور جب یہ محبت اللہ کے کلام کے ساتھ مل جائے تو معجزات ہونے لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ والدین کو حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار تیری ماں اور 4تھی بار تیرا باپ فرمایا۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا مرتبہ دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی پکار آج تک نہ پہنچے۔ یہ 11 بار کا وظیفہ دراصل اس مرتبے کی بحالی کی ایک پکار ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا اس کا تصور کر کے یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کے ہاتھ سے نکلنے والی روحانی لہریں اس کے دل کے سخت پردوں کو چیر کر اندر اتر جائیں گی۔ وہ پتھر دل بیٹا جو آپ کے آنسو کی قدر نہیں کرتا تھا اب آپ کی ایک آہ پر تڑپ اٹھے گا اور ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے گا۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کا مرہم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک باپ کے لیے یہ دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کی عزت نہیں کر رہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ماں کی راتیں کیسے تڑپ کر گزرتی ہیں جب اس کا لال اسے آنکھوں دیکھا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، مایوسی کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں۔ یہ 7 دن کا عمل آپ کی زندگی میں وہ اجالا لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کا بیٹا نہ صرف فرما بردار بنے گا بلکہ وہ آپ کی خدمت کو اپنی جنت سمجھنے لگے گا۔ رزق، شہرت اور دولت سب اپنی جگہ، لیکن اولاد کا سکھ وہ دولت ہے جو انسان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ چکھا دیتی ہے۔ ہم اسی روحانی گفتگو کو مزید گہرائی میں لے جائیں گے تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل تاثیر حاصل ہو سکے۔ محترم ناظرین، ایک ماں کی ممتا اور ایک باپ کے شفقت وہ انمول جذبے ہیں جن کا نعم و بدل کائنات کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ آپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی ہے اور جن کی ایک دعا عرش کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل کتنا نازک ہے۔ آپ تو وہ شجر سایہ دار ہیں جو خود دھوپ میں جل کر اپنی اولاد کو ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ اگر آج آپ کا بیٹا آپ کی قدر نہیں کر رہا تو یقین جانیے یہ وقت آپ کے ٹوٹنے کا نہیں بلکہ اپنے اس مرتبے کو پہنچنے کا ہے جو خالق کائنات نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ کی ہر وہ رات جو اولاد کے غم میں جا کر گزری، آپ کا وہ ہر آنسو جو تنہائی میں نکلا، اللہ کے ہاں اس کا ایک ایک قطرہ قیمتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے صابر بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی بلکہ یہی اولاد جس نے آپ کا دل دکھایا کل آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی اور آپ کی ایک ایک دعا کی محتاج ہوگی۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہمارے لیے صبر اور تسلی کی بہترین مثال ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی اور ان کے بھائیوں کی بدسلوکی پر برسوں روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج کا اظہار صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام کے اس حوصلے کو یاد کریں کہ کیسے اللہ نے برسوں بعد ان کے بیٹے کو نہ صرف واپس لوٹایا بلکہ اسے تخت بادشاہی پر بیٹھا کر باپ کے سامنے جھکا دیا۔ بالکل اسی طرح یہ 11 بار کا عمل آپ کے صبر کا ثمر بن کر سامنے آئے گا۔ وہ بیٹا جو آج آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، وہ انشاءاللہ آپ کی دہلیز کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا۔ آپ کا وہ ہے کہ اگر آپ ایک بار صادق دل سے ہاتھ اٹھائیں تو فرشتے آپ کی آمین کے منتظر ہوتے ہیں۔ آج کل سماجی بگاڑنے اولاد کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد ہے، چاہے اس میں والدین کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ لیکن محترم ناظرین، قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ جو اولاد آج اپنے والدین کو دکھ دے رہی ہے وہ کل اپنی اولاد سے وہی کچھ پائے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے والدین کے حسن سلوک کرو، تمہارے اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ یہ وظیفہ دراصل اسی مکافات عمل کے سلسلے کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کلمہ آپ کے بیٹے کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ جس باپ نے اپنی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھایا اور جس ماں نے اسے اپنے جگر کا خون پلا کر پالا، وہ ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ یہ کلمہ پتھروں میں شگاف ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے تو انسان دل تو پھر گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ایک والد کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں والد کی قسم کھائی ہے، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ جب رب نے آپ کی قسم کھائی ہے تو وہ آپ کو کیسے رسوا ہونے دے گا۔ محترم ناظرین، اب اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، آپ کی دعا وہ تیر ہے جو نشانے پر بیٹھے گا۔ یہ 11 بال کا مختصر کلمہ آپ کے بیٹے کے باغبانہ مزاج کو مسمار کر دے گا۔ وہ بیٹا جو گھر کو ہوٹل سمجھتا تھا اور آپ کو صرف ضرورت پوری کرنے والی مشین، اب وہ آپ کے چہرے کی زیارت کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھے گا۔ توبہ کی خوشبو جب اس کے دل میں اترے گی تو وہ پرانی تمام تلخیوں کو دھو ڈالے گا۔ آپ کا وہ بیٹا جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، اب ندامت سے اپنی نظریں جھکا کر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ہمیں اپنے ان عظیم والدین پر فخر ہے جو اپنی تکلیفوں کے باوجود اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں۔ یہی تو وہ صفت ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کا پسندیدہ ٹھکانہ ہے۔ جب آپ اس کلمہ کو ورد کریں گے تو کائنات کی تمام خیر کی قوتیں آپ کے بیٹے کی اصلاح کے لیے متحرک ہو جائیں گی۔ وہ بری صحبت، وہ غلط نظریات، وہ تمام شیطانی وسوسے جو اسے آپ سے دور کر رہے تھے، اس ایک کلمہ کی تبش سے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ محبت کی فتح یقینی ہے، اور والدین کی محبت تو وہ سمندر ہے جس میں ہر گہرائی غرق ہو جاتی ہے۔ آپ نے بس ان 7 دنوں میں اپنے یقین کو متزلزل نہیں ہونے دینا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ اندھیری رات کے بعد ہی روشن سویرا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کے دکھوں کی رات اب ڈھلنے کو ہے۔ یہ 11 والا عمل آپ کے گھر کے آنگن میں خوشیوں کی ایسی برسات لائے گا، آپ کے گزری ہوئی تمام تکلیفیں ایک خواب بن جائیں گی۔ وہ دن دور نہیں جب آپ کا بیٹا خود آپ کے پاس آئے گا، آپ کے ہاتھ چومے گا اور کہے گا، امی ابو مجھے معاف کر دیں، میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ ہم اسی روحانی گفتگو کے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں اس عمل کی حتمی تاثیر اور اس کے مکمل ہونے کی خوشبو خبری کا انتظار ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور اس نورانی عمل کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، جہاں آپ کو وہ مکمل طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنی اولاد کے نصیب کو سنوار سکتے ہیں۔ اولاد کی نافرمانی ایک ایسا ناسوگوار ہے جو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے کلام میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ اگر یہ کلامات پورے یقین کے ساتھ پڑھے جائیں تو پتھروں میں بھی جان پڑتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اس عمل کو نہایت دھیان سے سمجھنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے سب سے بہتر اور بابرکت وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے، کیونکہ یہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر رحمتیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر آپ اس وقت نہ کر سکیں تو دن کے کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں اور آپ کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لیں، یا کوئی ایسی کھانے والی چیز جیسے کھجور یا کوئی مٹھائی، یعنی جو چیز آپ کا بچہ شوق سے کھاتا ہو۔ آپ اس کو
اپنے ہاتھ پر رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ عظیم تحفہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ درود آپ کی اولاد کے لیے حصار بن جائے گا۔ درود ابراہیمی کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس۔ ان صورتوں کو فضیلت یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے شیطانی وسوسوں، نظر بد اور برے اثرات کو ختم کر دیتی ہیں۔ اکثر اولاد کی ضد اور نافرمانی کے پیچھے نظر بد یا شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ صورتیں ان کے دل و دماغ کو پاک کر دیں گی۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ وہ معجزاتی کلمہ پڑھنا ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو غموں کو دور کرنے اور بڑی سے بڑی پریشانیوں کے حل کے لیے اثیر ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ماں باپ کے لیے اولاد کی نافرمانی سے بڑی پریشانی اور کیا ہوگی؟ جب آپ اللہ کو اس کے ان ناموں سے پکاریں گے تو وہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کے دل کو پھیر دے گا۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے بچے پر پھونک مار دیں اور اس پانی پر یا کھانے کی چیز پر جو آپ نے اپنے پاس رکھی تھی اس پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ وہی بچہ جو کل تک آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس کے مزاج میں نرمی آ رہی ہے۔ وہ بیٹا جو پڑھائی سے جی چراتا تھا یا بری صحبت میں تھا، اب وہ خود اپنے قدموں کو نیکی کی طرف بڑھاتا ہوا محسوس کرے گا۔ محترم ناظرین، اس عمل کو آپ نے کم از کم 7 دن تک لگاتار کرنا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے ہماری دعاؤں میں وہ قوت پیدا نہیں ہوگی۔ نماز ہی وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھولتی ہے۔ آپ نماز پڑھ کر اللہ کریم سے رو کر دعا مانگیں کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا صرف وہی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کا بچہ آپ کی زندگی کا اثاثہ ہے، اسے مایوسی کی نظر نہ ہونے دیں۔ یہ عمل آپ کے گھر میں خوشیوں کا وہ سویرا لائے گا جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے والدین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مستند اور روحانی ویڈیو ملتی رہے۔ کمنٹس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اس عمل کا عزم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔